شہر کا ماحول ایک سا تھا کہ ایک آدمی نے ایک باغ کے جھاڑ جھنکار سے کھجوریں چنیں۔ ایسی کھجوریں صرف شہر کے اسی باغ میں لگی ہوئی تھیں، لیکن لوگوں کو اس کھجور سے کوئی رغبت نہ تھی، کیونکہ اس کھجور میں نہ وہ نرمی تھی، نہ اس کا وہ ذائقہ تھا، اور رنگ بھی انتہائی گہرا اور دانہ بھی چھوٹا سا۔ وہ غریب آدمی، جس کی ناک موٹی، آنکھیں چھوٹی، رنگت سیاہ، چلتا تو ٹانگیں اٹک اٹک جاتی، بولتا تو زبان میں لکنت، غربت سی غربت کے نسلی غلام رہا تھا، کھجوریں جھولی میں ڈالے شہر میں فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس باغ کا یہ آخری پھل تھا جو اس آدمی کی جھولی میں تھا، لیکن شہر میں کوئی ان کھجوروں کا طلبگار نہ تھا، یہاں تک کہ ایک فرد نے تو یوں آواز لگائی، اے بلال، یہ کھجور تو تجھ جیسی ہے، کالی اور خشک۔ دل کا آب گینا ٹھیس کھا گیا، آنکھوں سے آنسو روا۔ بلال حبشی کھجوریں سمیٹ کر بیٹھ رہے کہ ایسے میں وہاں سے اس عظیم ہستی کا گزر ہوا جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے، جس نے مسکینوں کو عزت بخشی، وہ رحمت عالم کہ جس کا نام ہی غمزدہ دلوں کی تسکین ہے۔ جی ہاں، وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے سب ماجرا پوچھا، اور جب آپ کو بات پتہ لگی تو آپ خلقت سے کچھ یوں گویا ہوئے، لوگو، یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگو، یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں بس کیا، مزید فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے، اور پھر لمحہ بھر میں منزل بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ اور پھر راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل رہے تھے، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے جا رہے تھے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ کھجور کہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ کے صدقے سے آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔